بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹائم سے میں اردو معلمہ۔ تو بچوں، ہندوستان کی خلائی تحقیقات ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو پچھلی بار ہم نے ہوم ورک دیا تھا کہ ہندوستان کی خلائی تحقیقات میں کام کرنے والے اداروں کے بارے میں بتلائیے، مطلب کتنے راکٹ داغے گئے تھے اور کمیونیکیشن کے لیے یا پھر جو ہوتے ہیں کمیونیکیشن بات کرنے کے لیے، یا پھر ٹی وی کے سیٹلائٹس، ریڈیو کے سیٹلائٹس، اور کون کون سے سیٹلائٹ کے بارے میں آپ جانتے ہیں مختصر آپ نالج کے لیے سرچ کر کے رکھ لیں، اتنا میں نے کہا تھا۔ نیکسٹ اب ہم بڑھیں گے اگلی پیراگراف کی جانب۔ ہندوستان کی خلائی تحقیقات، پیج نمبر 140 نکالیے اور دیکھیے، میں پڑھ رہی ہوں، سمجھیے۔ یہاں پر میں نے بتایا تھا کہ پچھلی ویڈیو میں ہندوستان میں 11 برس کے عرصے میں ہندوستان نے 4 راکٹ کو داغا تھا۔ پہلا تھا آریہ بھٹ، دوسرا تھا بھاسکرا، تیسرا تھا SLV سری ہری کوٹا آندھرا، چوتھا تھا ایپل۔ تو بچوں نیکسٹ پیراگراف کی جانب آئیے، پیج نمبر 140 تھرڈ پیراگراف۔ ہندوستان نے خلائی تحقیقات کے پروگرام کو اپنے خاص ڈھنگ سے چلایا، چنانچہ کوشش یہ کی گئی کہ ہندوستان خلائی پروازوں کے معاملے میں کسی کا محتاج نہ رہے، کیونکہ یہ LPG میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن، گلوبلائزیشن، عالمیانہ، خانگیانہ، صنعتیانہ، تو اس اعتبار سے ہمارا ملک ہندوستان کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ ترقی یافتہ ملک میں اس کا شمار نہیں ہے، لیکن وہ تمام چیزوں میں اپنی محنت، کامیابی، جستجو کے لگن کے جھنڈے گاڑ چکا ہے، اور ہم اپنے آپ کو ہندوستانی ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہندوستان نے خلائی تحقیقات کے پروگرام کو اپنے خاص ڈھنگ سے چلایا، چنانچہ کوشش یہ کی گئی کہ ہندوستان خلائی پروازوں کے معاملے میں کسی کا محتاج نہ رہے، ہر وہ چیز ضروری ہو جو ملک کے اندر تیار کی جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک مرکزی تنظیم، انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن، جس کو ISRO کہتے ہیں، قائم کی گئی۔ اس تنظیم کے تحت ملک کے مختلف حصوں میں 40 سے زائد کارخانے اور تجربے ایکسپیریمنٹ کرنے کے ایکسپیریمنٹ کرنے والے آرگنائزیشن قائم کیے گئے۔ اس میں راکٹ کی بناوٹ کا ڈیزائن، اس کے لیے موضوع مادہ مطلب جو چیزیں یوز میں آتی ہے، استعمال میں آتی ہے، اس میں جلنے والے ایندھن، اس کی ریموٹ سینسنگ، اس کو ٹھنڈا رکھنے اور توانائی پہنچانے والے آلات وغیرہ کے علاوہ سری ہری کوٹا، ساحل آندھرا، ضلع نیلور پر اس کے داغنے کے لیے درکار لانچنگ پیڈ، دمدمہ، پرواز کے دوران زمینی اسٹیشن سے اس کو کنٹرول کرنے کے آلات، راکٹ سے موصول ہونے والی معلومات اور اشاروں کو حاصل کرنے اور پھر ان کی وضاحت کرنے والے ماہرین کے گروپس اور آلات پر مشتمل ہیں۔ چونکہ معلومات سے یعنی اس کے بارے میں اور انفارمیشن حاصل کی گئی، اس کے بارے میں اور ریسرچ کیا گیا اور اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس کے سیٹلائٹس کو بہتر بنانے کے لیے، لانچنگ کرنے کے لیے، دمدمے کو داغا جانے کے لیے۔ راکٹوں کے اشاروں کی شکل میں حاصل ہوتے ہیں، اس لیے ان کو عام الفاظ میں تصاویر کی شکل میں تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، نیکسٹ پیراگراف۔ ہندوستان نے بڑی حد تک کوشش کی ہے کہ اپنے خلائی پروگراموں کو روب عمل لانے کے سلسلے میں دوسرے ممالک پر کم سے کم انحصار کیا جائے، اور وہ اپنے اس منصوبے میں بڑی حد تک کامیاب رہا، یعنی دوسروں کے مقابلے میں ہندوستان پیچھے نہیں رہا، وہ اپنی جدوجہد برقرار رکھا ہوا ہے اور کامیابی کے حاصل کرتے رہ رہا ہے۔ چنانچہ پہلا راکٹ خود ہندوستان کا اپنا بنایا ہوا تھا۔ ابتدائی مشکلات اور ناکامیوں کے بعد جو امریکہ یا روس کی ترقی یافتہ ممالکوں کو بھی پیش آتی رہی ہے، ہندوستان نے 1981 میں قابل ذکر راکٹ ایپل یعنی ایرین پیسنجر پے لوڈ ایکسپیریمنٹ ایپل داغا۔ ہندوستان کی تنظیم ISRO نے یہ راکٹ 3.5 سال کے ریکارڈ وقت میں بنگلور میں بنایا اور افریقہ کے مقام برٹش گیانا کے دمدمے سے اس کو داغا۔ یہ 4 مدارجی راکٹ تھا، یعنی اس کے 4 اسٹیپس تھے، جس کے ایندھن والے حصے ایک کے بعد ایک اپنا کام ختم کر کے اس سے علیحدہ ہو کر سمندر میں گرتے گئے
اس راکٹ کو بعض آلات کے ٹھیک طور پر کام نہ کرنے کی وجہ سے خلا میں مشکلات پیش آئیں، لیکن ہمارے سائنسدانوں نے ذہانت پر منصوبہ پلاننگ کرتے ہوئے ضرور تبدیلیاں لا کر ان پر قابو پا لیا۔ مطلب ایکسپیریمنٹ کرتے رہے اور پلاننگ کرتے رہے اور ہر چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ایپل ایک جو جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ ہے جو ہمارے زمین کا ایک چکر 24 گھنٹوں میں پورا کرتا ہے۔ ایپل کے ذریعے قدرتی وسائل کے سروے اور موسمیات کی تحقیق میں بڑی مدد ملے گی۔ ہندوستان دنیا کا 5واں ملک ہے جو اس قسم کے سیٹلائٹ کے داغنے میں کامیاب ہوا۔ تو اور کس طرح کے کارنامے انجام دیے ہیں، کون کون سے سائنٹسٹ ہیں جو مطلب راکٹس وغیرہ بنانے میں اپنا اہم کردار انجام دیے۔ راکیش شرما ہندوستان کے جن خلا بازوں میں خلائی سفر کیا ہے ان میں سب سے پہلا نام راکیش شرما کا ہے، جو دیگر 2 روسی خلا بازوں کے ساتھ یعنی روس کے رہنے والے 3 اپریل 1984 کو خلائی سفر پر روانہ ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 35 سال تھی۔ خلائی سفر کے دوران جب ان کی گفتگو اس وقت کے وزیر اعظم محترمہ اندرا گاندھی سے ہوئی، تب اندرا گاندھی نے ان سے سوال کیا کہ خلا سے ہندوستان کیسا نظر آ رہا ہے۔ تب راکیش شرما نے کہا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، جو شاعر مشرق علامہ اقبال کی مشہور نظم ترانہ ہندی کے ایک مصرعے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا سے ماخوذ ہے۔ مطلب آسمان پر اڑتے ہوئے اگر ہم ہندوستان کو دیکھیں تو ہندوستان کس طرح نظر آئے گا؟ بہت اچھا، بہت خوبصورت نظر آئے گا۔ تو بچوں، کلپنا چاولہ اور سنیتا ولیمز اور APJ عبدالکلام کے بارے میں اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔